بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ خلیجی ممالک کی جنگ جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مسلط کی ہے، جہاں پر خلیجی ممالک اس سے متاثر ہوئے ہیں، خود ایران متاثر ہوئے ہے، اور جو حملہ آور ہیں وہ بھی اس جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، تو اس میں پاکستان بھی بھگت رہا ہے۔ پاکستان کو مہنگا تیل ایک عذاب کی کیفیت ہے۔ پاکستان میں لوگ تیل کا استعمال کم نہیں کر رہے، جو تیل بھی مہنگا ہو رہا ہے اس کے استعمال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم حکومت کی طرف سے تیل کی قیمتوں میں اضافے اور پھر اس میں کچھ ریلیف دینے کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، بتائیں گے کہ حکومت نے کہاں لوگوں کو ایسے ہی لولی پاپ دیا ہے یا ان کے زخموں پر نمک پھینکا ہے۔ بہرحال یہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور پھر اس میں کچھ ریلیف، میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، ساری دنیا میں ابنائے ہرمز بند ہونے سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن ہر ملک نے اپنے لوگوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیل کی قیمتوں میں کم اضافہ کیا ہے، اور پہلے دن ہی اضافہ 55 روپے تو کر چکے تھے۔ لوگوں نے کسی نہ کسی طور پر اس کو برداشت بھی کر لیا، پھر اچانک اس میں اضافہ 100 روپے سے اوپر 133 اور کہاں تک لے گئے، پھر 458 اور 500 کچھ کا ہو گیا۔ پھر اچانک اگلے دن وزیر اعظم شہباز شریف جاگ پڑے، انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت اضافہ زیادہ ہے، ہم لیوی کم کرتے ہیں، IMF کو راضی کرتے ہیں کہ ہم پیٹرول پر لیوی کم لیں۔ بھئی ابھی ڈیزل تو قیمتیں تو کم نہیں ہوئی، مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے۔ جو چیز 200 روپے ملتی تھی اب وہ بیچنے والوں نے 400 روپے کر دی ہے۔ یعنی کوئی حالات ہے کہ ملک میں لوٹ مار کا، کہ فروٹ ہو یا سبزی ہو یا شائع خوردنی ہو، ہر جگہ لوگوں نے اپنے ریٹس بڑھا لیے ہیں۔ یہ حکومت نے پھر 80 روپے جو کم کیے ہیں اس کے کوئی زیادہ مثبت اثرات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال ایک چارٹر پلان بنایا گیا ہے کہ 100 لیٹر پیٹرول جو ہے 100 روپے کے حساب سے ہوگا، 20 لیٹر تک ایک پیکج دیا جائے گا موٹر سائیکل کو۔ اس میں بھی بڑی کمپلیکیشنز ہیں، پھر لوگ اس میں بھی لوٹ مار اور چوری چکاری کا ایک راستہ اختیار کر لیں گے۔ کس طرح یہ پیٹرول پمپ والے اس میں بھی لوٹ مار کرتے ہیں۔ پیٹرول پمپوں نے اور کمپنیوں نے جو ذخیرہ کا رکھا ہے، 25% اضافہ جو استعمال زیادہ ہوا ہے مارچ میں، وہ بھی باہر آئے تو پتہ لگے ان کے آج کسی نے چھاپا بھی نہیں مارا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، اس میں حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا ضروری ہے اس بحران سے نمٹنے کے لیے، کیونکہ پاکستان تو تیل درآمد کرتا ہے اور اپنی گیس کی ضروریات ساری قطر سے کرتا ہے، اور وہ گیس کی فراہمی بھی بند ہوگی۔ آنے والے دنوں میں ہمیں گیس کی بھی قلت ہوگی۔ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن یہ جب تک سپلائی لائن بحال نہیں رہے گی یہ وافر لائن بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے تو ابھی فوری طور پر ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ بند ہوتے نظر نہیں آ رہی۔ اس جنگ کے اثرات پاکستان پر یہ بھی پڑے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم دوستی کے دعوے کرتے تھے، جو ہمیں مشکل حالات میں ہمارا ساتھ بھی دیتے تھے، وہ بھی ناراض ہیں۔
کیونکہ ہر کوئی ملک یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف ان کی مدد کرے، لیکن پاکستان تو ایران کے خلاف مدد نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جن کا دین ایمان ہی ایران ہے، جو ایران کی طرف دیکھتے ہیں وہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھتے، ایران کی طرف دیکھتے ہیں۔ کس طرح پاکستان ان لوگوں کو ناراض کر سکتا ہے؟ اگرچہ پاکستان میں 90% سے زائد 95% سے زائد سنی فقہ کے لوگ ہیں، لیکن یہ سنی فقہ کے لوگ ایران کو نیچا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے پاکستان کا جو رول بھی ہوا کہ وہ صلح صفائی کرانے کی کوشش کی اور کر بھی رہا ہے، اس کی قیمت ادا کر رہا ہے پاکستان۔ اب پاکستان کو پیسے مانگے جا رہے ہیں واپس ان سے، لیکن اس کو ہمارا فارن آفس بڑی خوبصورتی سے ٹیکل کر رہا ہے اور اس کو یہ تاثر نہیں ہونے دے رہا کہ ہماری کوئی ناراضگی ہے ان دوست ملکوں سے جنہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے اب مانگ رہے ہیں۔ پیسے تو انہوں نے لینے ہی ہیں، ان کے پیسے ہیں یہاں رکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اس پر سود بھی لے رہے ہیں وہ، تو ٹھیک ہے، لیکن اس جنگ نے پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ دنیا میں جو ہوا ہے، جب تک یہ بنائے ہرمز کھل نہیں جاتی، اس میں سے تیل کے ٹینکرز آسانی سے اپنی اپنی منازل کی طرف چلے نہیں جاتے، تیل کی قیمتیں بدستور بڑھتی رہے گی، اور جن ملکوں کو سب سے زیادہ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متاثر ہو رہے ہیں، میں پاکستان نمبر 1 پوزیشن میں ہے۔ حالانکہ اب جب تیل کہیں نہ کہیں سے دور سے اور بڑی جگہ سے آئے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو پھر مہنگا تیل ملے گا۔ ہم اگر اپنی ضروریات پر کنٹرول کر لیں، ہم غیر ضروری طور پر پیٹرول کا استعمال کم کر دیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس مہنگائی پر بھی قابو پا لیں گے، اور یہ جو اضافہ ہو رہا ہے تیل کا، اس کا بھی ہم مقابلہ کر سکیں گے۔ دعا کریں خلیج کی جنگ ختم ہو، تیل کی قیمتیں واپس چلی جائیں، اور اسی کے مطابق پھر لوگوں کو تیل کی قیمتیں کا تعین کیا جائے، ورنہ ایک بار اضافہ ہو جائے تو پھر کم کرنے کا کسی کو جی نہیں چاہتا۔ شکریہ۔